ایران ریجن میں جو ہے وہ ایک طرح سے امبیلنس ہو جائے گا. امریکی جو انٹرسٹ ہیں, امریکی جو ملٹری بیسز ہیں, ان پہ بہت زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے. تو امریکہ نہیں چاہتا کسی طرح ایران جو ہے وہ خطے میں کوئی ایسا کام کرے جس سے امریکی انٹرسٹ یا امریکی مفادات ہیں ان کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ پڑے ریجن میں. تو فیلڈ مارشل جو عاصم منیر ہیں ان کی جو تعلقات پرسنل لیول پہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں وہ بھی بہت اچھے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو امریکی ملٹری لیڈرشپ ہے, جنرل کوریلا ہیں, انہوں نے بھی بہت زیادہ فیلڈ مارشل صاحب کو اپریشیٹ کیا ہے کہ عاصم منیر سے میرے تعلقات بہت اچھے ہیں, اور پاکستان جو ٹیررزم پہ ایک طرح سے انیشیٹو لے رہا ہے, ڈفرینٹ آپریشنز کر رہا ہے, اس سے پاکستان جو ہے اس کا جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو ایک امیج ہے بہت پازیٹیو ابھر رہا ہے. اور اس امیج کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے معاملات کو آنے والے وقت میں اور زیادہ بہتر کرے گا اور زیادہ اپنی جو طاقت ہے اس کو بڑھانے کی اور انفلوئنس بنانے کی کوشش کرے گا. کیونکہ دیکھیے ایک طرف پاکستان کا جو نیبر ہے وہ انڈیا ہے, پھر چائنا ہے, پھر دوسری طرف پاکستان کے نیبرز میں جو ہے وہ افغانستان ہے اور ایران ہے. تو یہ ممالک جو ہے یہ اسٹریٹجکلی بڑے امپورٹنٹ جگہوں پہ اپنی پہ ہیں, اور پاکستان بہت امپورٹنٹ مقام پہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس ایک طرف چین ہے اور ایران بھی پاکستان کا نیبر ہے. تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے اس کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوں, خاص طور پہ جو فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ بہتر ہیں, تو اس سے امریکہ لیوریج لے سکتا ہے پاکستان کی, اور پاکستان بھی لیوریج لے سکتا ہے امریکہ کی. مثال کے طور پہ فیلڈ مارشل کے جو تعلقات اس ٹائم اتنے بہتر ہیں, پاکستان ریکویسٹ کر سکتا ہے آنے والے وقت میں امریکہ سے کہ آپ ہمیں F-16 طیارے دے دیں, ہمیں F-16 طیارے دے دیں. کیونکہ اگر امریکہ پاکستان کو F-16 طیارے دیتا ہے تو پاکستان کا انحصار پھر سے امریکہ کی طرف ہونا شروع ہو جائے گا, اور امریکہ یہ چاہتا ہے فی الحال کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے قریب آئے, تاکہ امریکہ پاکستان کو جو ٹاسک دینا چاہ رہا ہے, خاص طور پہ جو خطے میں ایران کا جو مسئلہ ہے امریکہ کا, اس کو پاکستان کسی طرح ڈپلومیٹکلی سالو کرے, ایران کو سمجھائے کہ ایران جو ہے وہ کوئی ایسا پاتھ چوز نہ کرے جس سے پھر بعد میں پاکستان کو بھی شرمندگی ہو, امریکہ کو بھی شرمندگی ہو, اور ایران کو سب سے زیادہ شرمندگی ہو. کیونکہ پھر امریکہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اٹیک بھی ایران پہ کر سکتا ہے, حالانکہ اس کے چانسز بہت کم ہیں کیونکہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ امریکہ جو ہے وہ انڈو پیسیفک ریجن میں اس ٹائم بزی ہے. وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ چین کو کنٹین کرے, لیکن پھر بھی اوور آل اگر ایران نیوکلیر طاقت بننے کی کوشش کرے گا تو پھر امریکہ ایران کو چیک کرے گا, امریکہ ایران کو بھرپور طور پہ روکنے کی بھی کوشش کرے گا. تو ایک طرح سے یہ ملٹری جو انگیجمنٹ ہے یا یہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے, یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان آنے والے کئی سالوں میں جاری رہے گی, کیونکہ ایک طرف سے امریکہ اور چین کی جو رسا کشی ہے اس میں بھی پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے, اور جو فیلڈ مارشل صاحب کی پوزیشن ہے اس ٹائم وہ بڑی اسٹرانگ, وہ بڑی تگڑی ہے کہ ہم نے سب تمام ممالک کے ساتھ جو ہے معاملات کو بیلنس ایکٹ پہ رکھنا ہے. ہم نے روس سے بھی تعلقات بہتر رکھنے ہیں, ہم نے جو ہے وہ چائنا کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے رکھنے ہیں, اور امریکہ کے ساتھ بھی ہم نے اسٹریٹجک لیول پہ معاملات بہت اچھے رکھنے ہیں, اور ہم نے تمام ممالک کے انٹرسٹ کا خیال رکھنا ہے, لیکن سب سے پہلے پاکستان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کا پاکستان نے خیال رکھنا ہے. اگلا بڑا امپورٹنٹ قدم یہ فیلڈ مارشل صاحب نے لیا پچھلے سال کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹیررزم کے خلاف ایک آپریشن لانچ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپریشن پاکستان کی جو آرمی ہے اور پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے اس نے یہ آپریشن لانچ کیا ہے. اس آپریشن لانچ کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو چائنا پاکستان میں فورن انویسٹمنٹس کر رہا ہے, $60 بلین سے زیادہ کی بلوچستان میں فورن انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے, وہ عاصم منیر صاحب چاہتے ہیں کہ وہ سیکیور رہے, چائنا کو ایک پازیٹیو میسیج جائے کہ ہم جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ ہیں, اور چائنا کو اگر کسی طرح کا نقصان ہوگا تو پاکستان اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کرے گا. تو پاکستان بلوچستان میں چائنیز انٹرسٹ کا بھی خیال رکھ رہا ہے, اس لیے پاکستان نے جو ہے عزم استحکام, ایک آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال سے ابھی تک ایک آپریشن پاکستان نے شروع کی ہے جس میں پاکستان ٹیررسٹ کو ختم کر رہا ہے, اور خاص طور پہ پاکستان اپنی معاشی جو ایک طرح سے ایک اکنامک ریفارمز کی طرف بھی کوشش کر رہا ہے. تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرسنل لیول پہ جو ہے وہ اپنے گلف ممالک کے ساتھ معاملات کو بہتر کر رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ وہ امریکہ کے ساتھ معاملات کو اور آگے لے کر چل رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب سے پاکستان بھارت کے درمیان کانفلکٹ ہوا ہے تب سے جو گیلپ پول بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 93% لوگ جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو. 93% لوگوں نے ان کے فیور میں ووٹ دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آلموسٹ پورے پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ اس ٹائم کھڑی ہوئی ہے اپنے فیلڈ مارشل کے پیچھے, تاکہ وہ پاکستان کو ایک ترقی کی راہ پر لے کر جائیں. اوبیسلی پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو رہی ہے, وہ بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہے, لیکن جب ہم بیک فیس دیکھتے ہیں تو وہ پھر ہمیں فیلڈ مارشل نظر آتا ہے, کیونکہ وہ کبھی سعودی عربیہ کا دورہ کر رہے ہیں, کبھی وہ امریکہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کرپٹو کرنسی کے جو معاملات ہیں وہ پاکستان میں لے کر آئیں, پھر ڈیٹا مائننگ پاکستان میں ہو, پھر ساتھ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بڑے بڑے جو ہے وہ سینٹرز پاکستان میں کھولیں. تو یہ پاکستان کے لیے میرے خیال سے بہت پازیٹیو بات ہے, بہت